گرمی کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ مارکیٹ تو کیا ملوں میں بھی سرکاری ریٹ نافذ نہ ہو سکا۔ حکومت نے چینی کا ایکس مل ریٹ 159 روپے طے کیا۔ ملوں میں ایکس ریٹ 164 سے 165 روپے کلو کر دیا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں چینی 185 روپے کلو تک ہو گئی۔ اپنے واجبات کے لیے خوار کسانوں کو عدم ادائیگیوں پر سود لگ گیا۔ حکومتی فیصلے نے کسانوں پر بڑا مالی بوجھ لاد دیا۔ کسان کارڈ حامل کاشتکار پھنس گئے۔ ادائیگی کی مقررہ تاریخ سے قبل ہی سود لیا جانے لگا۔ قرض ادائیگی کی آخری تاریخ 23 مئی مقرر ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ فیصلے سے مشکلات بڑھ گئیں، حکام نوٹس لیں۔ دوسری جانب ڈی جی زراعت چودھری عبدالحمید کہتے ہیں کہ غلطی سے بینک کسانوں سے سود وصول کر رہا ہے۔ ابھی تک انٹرسٹ ریٹ طے نہیں ہوا۔ ایک ایک کر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جانے لگے۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ یوٹیلیٹی سٹورز کو تالے لگ گئے۔ 81 یوٹیلیٹی سٹورز میں سے صرف 21 فعال رہ گئے۔ کھلے یوٹیلیٹی سٹورز سے بھی ضروری اشیاء ناپید ہو گئیں۔ آٹا، چینی، گھی، آٹے سرے سے ہی غائب۔ دالیں اور مسالوں کا ملنا بھی محال ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر جانا چھوڑ دیا ہے۔ عوام ہی نہیں، یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین بھی مشکلات میں۔ جنگ میں ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم۔ ریگولر ملازمین کو بھی 2 ماہ میں صرف ایک تنخواہ کا نصف دے کر تنخواہ دیا گیا۔ کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین خوار ہو گئے۔ ٹیکس آرڈیننس واپس لیا جائے، ٹیکسٹائل پالیسی لائے جائے۔ آئندہ مالی بجٹ کے لیے فیصل چیمبر کی جانب سے سفارشات۔ صدر چیمبر ریحان نسیم کہتے ہیں کہ دفاع کے بعد معیشت بھی کامیابی سے ہمکنار کی جائے۔ معاشی کامیابی کے لیے سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کیا جائے۔ موجودہ حکومتی اقدامات کاروبار پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ سفارشات پر مبنی بجٹ آیا تو برآمدات بڑھیں گی۔ فیصل آباد کے 500 سے زائد ٹیکس گزاروں کو ریلیف مل گیا۔ ٹیکس گزاروں نے ایف بی آر کے فیصلے اپیلیٹ ٹریبیونل میں چیلنج کیے۔ ٹریبیونل نے بیشتر کیسز میں حکم امتناعی جاری کر دیے۔ ایف بی آر کو 150 کروڑ کی ریکوری سے روک دیا۔ شدید گرمی اور حبس کے بعد بارش کی نوید۔ فیصل آباد میں مطلع جزوی برآلود، موسم بہتر ہو گیا۔ درجہ حرارت 31 سے 43 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ بادل اور ہوا بھی گرمی کو نہ روک سکے۔ چنیوٹ میں بادلوں کے باوجود پارہ 39 تک ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ چنیوٹ انتظامیہ نے شہریوں کو گرمی میں پیاسا چھوڑ دیا۔ سبزی منڈی میں فلٹریشن پلانٹ نہ ہونے سے مسائل۔ آڑتی اور شہری ٹھنڈے پانی کے لیے خوار ہونے لگے۔ منڈی میں واش رومز کا نہ ہونا بھی مشکلات بڑھانے لگا۔ یہاں پانی کا کوئی ارینج نہیں ہے اور واش روم ہے، اس کی کافی دقت ہے۔ پانی وغیرہ جو ہے یہاں بہت ہی اس کی کمی ہے اور بہت ہی یہاں ہم لوگ پریشان ہیں۔ شدید گرمی میں ہیٹ ویو کیمپ مکمل فعال نہ ہو سکے۔ 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھی جانے والی میڈیسن موسم کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی۔ ہیٹ ویو میں استعمال ہونے والی ادویات جلسا دینے والی گرمی میں رکھ دی گئیں۔ ڈی ہائیڈریشن، بلڈ پریشر اور کمزوری، لو لگنے کی علامات۔ فیصل آباد کے طبی ماہرین نے شہریوں کو بچاؤ کے مشورے دے دیے۔ کہتے ہیں شہری غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دھوپ میں چلنے والی تیز ہوا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لو لگنے کی صورت میں فوری اسپتال سے رجوع کریں۔ سول ورکس نہ ہونے پر ایکسچینج بلڈنگ عدالت طلب۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جڑاوالا کا محکمہ بلڈنگ کو نوٹس۔ ایکسچینج بلڈنگ فیصل آباد کو 21 مئی کو عدالت پیش ہونے کا حکم۔ پیش نہ ہونے پر توہین عدالت لگانے کا عندیہ دے دیا۔ سرکاری گندم کو چوری سے بچانے کے لیے 24 کروڑ روپے خرچ کرنے کا فیصلہ۔ تانلے والا اور سمندری کے گوداموں کی 4 دیواری کی جائے گی۔ محکمہ بلڈنگ نے 4 دیواری کا تخمینہ لاگت بھیج دیا۔
تانیہ والا کے 3 گوداموں پر 15 کروڑ روپے لگیں گے۔ سمندری کے ایک گودام کی 4 دیواری 9 کروڑ روپے سے بنے گی۔ تجاوزات کا حل ہی مسائل پیدا کرنے لگا۔ چنیوٹ انتظامیہ کی نگرانی میں قائم ریہڑی بازار کی حالت خراب۔ شہری کہتے ہیں ریہڑی بازار لگانے کا مقصد شہر کی خوبصورتی بحال کرنا تھا۔ بازار کی موجودہ حالت سے شہر مزید بدصورت ہو گیا۔ بازار میں سایہ ہے، نہ کوئی سہولت، انتظامیہ نوٹس لے۔ یونین کونسل دفاتر میں اسٹاف کی کمی مسائل پیدا کرنے لگی۔ یہ سرٹیفکیٹ کے اندراج کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد کی یوسیس میں سیکرٹریز اور دیگر عملے کی کمی ہے۔ سوالیہ پرچے، گیس اور سابقہ پیپر شیئر کرنے پر پابندی۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ نے اہم اقدام اٹھا لیا۔ سوشل میڈیا پر سوالیہ پرچے، گیس پیپر شیئر کرنے پر سزا ہوگی۔ ملزم کو 3 سال قید، 50,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ حکام کا CEOs ایجوکیشن کو مراسلہ، احکامات پر سختی سے عمل کرانے کا حکم۔ فیصل آباد کے اسکولوں میں غیر حاضر طلباء کی شرح بڑھنے لگی۔ طلباء اسکولوں کے بجائے پارکوں میں وقت گزارنے لگے۔ سرکاری اسکولوں کے انتظامیہ پر سوال اٹھنے لگے۔ جنگ کے غریب اور مستحق طلباء کا تعلیمی سفر خطے میں پڑ گیا۔ بیت المال و زکوٰۃ کمیٹیاں 8 ماہ سے غیر فعال۔ طلباء کو وظائف کی منتقلی شدید مشکلات کا شکار ہوگی۔ غریب طلباء تعلیمی اخراجات کی ادائیگی سے قاصر، والدین کا ضلع انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا تحفظات کا اظہار۔ چیئرمین آصف کہتے ہیں کہ ہزاروں طلباء کا تعلیمی سفر کمیٹیوں کی بحالی سے مشروط ہے۔ فنڈز کی منتقلی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ چند یونٹس کے باعث پروٹیکٹڈ کی لسٹ سے نکلنے والے صارفین کے حوالے اہم خبر۔ اعتراضات اٹھانے والے صارفین کا سالانہ بجلی کی کھپت کا ریکارڈ چیک کرنے کی ہدایت۔ زائد بلنگ پر بلوں کی کریکشن کا حکم۔ نیٹ میٹرنگ کے رجحان سے گرین میٹرز کم پڑ گئے۔ فیسکو نے سب ڈویژنز کو AMI میٹرز جاری کر دیے۔ 1000 سے زائد AMI میٹرز جاری کیے گئے۔ جدید AMI میٹرز گرین میٹرز کی قیمت پر جاری کیے گئے ہیں۔ صارفین ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر AMI میٹرز حاصل کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگی۔ نیا موانہ مویشی منڈی میں تگڑے بیلوں کی دھوم۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں برس قیمتیں بڑھ گئیں۔ 5 لاکھ والا مویشی 7 لاکھ میں فروخت ہونے لگا۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آل پاکستان بزنس پلان مقابلہ بزنس اسکول آف فیصل آباد نے 2 روزہ مقابلوں کا اہتمام کیا۔ مقابلوں میں 50 یونیورسٹیوں کے 80 سے زائد طلباء شریک ہوئے۔ تقریب میں پاکستان کی نامور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں مکئی کے حوالے سے عالمی سیمینار۔ مکئی کی پیداوار بڑھانے اور دیکھ بھال پر بریفنگ دی گئی۔ سابق ڈین آف فیکلٹی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر افتخار احمد خان اور انٹرنیشنل سائنس دانوں کی شرکت۔ ڈاکٹر افتخار احمد خان نے کہا مکئی کی پیداوار کم ہونے کے سب سے بڑی وجہ گرمی میں اضافہ ہے۔ اور فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کی عالمی میچوں کی میزبانی کے لیے تیاریاں پچز تیار کی جانے لگیں۔ گراؤنڈ پر بھی کام جاری۔ گیٹ نمبر 5 پر بھی کام تیز کر دیا گیا۔ اسٹیڈیم میں 17,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش۔ جنرل انکلوئرز میں 12,000 کرسیاں لگانے کا فیصلہ۔